حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال ضرور کروں گا۔ انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دیں تاکہ جو میرے دل میں ایک سوال ہے وہ اس سے ضرور پوچھوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر حضرت جنید بغدادی مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی باہر کھڑا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو تو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو اچھی طرح واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدے سے انکار کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید صاحب، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست اور ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے۔ یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے ساتھ کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا اور ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو ایک غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا، مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے، اور اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث کتب ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا سا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجیے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہ رہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو خبر تک نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو چکا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال، ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔